ہے کہ اب اس کلمے کی دعوت دے کر، اس کلمے کی مذاکرے کر کے اور اس کلمے پہ اللہ سے دعا مانگ کر کہ اللہ میرا ایمان مضبوط کر دے، اپنا یقین اور ایمان مضبوط کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کیا دعا مانگیں گے اللہ سے؟ اے اللہ مجھے کامل ایمان نصیب کر، بولو اے اللہ مجھے کامل ایمان نصیب فرما۔ یہ روز مانگنے کی چیز ہے اللہ سے۔ وہ مانگے گا جو اپنے ایمان کو کمزور سمجھے گا، اور جس کو شیطان یہ سمجھے گا تیرا ایمان تو بہت مضبوط ہے، شیطان آ کے آدمی کو یہ سمجھائے گا تیرا ایمان تو بہت مضبوط ہے، وہ آدمی اپنے ایمان کی دعا نہیں مانگے گا، وہ کوئی اور دعا مانگے گا، یا اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی وہ دعا مانگے گا جو اپنا ایمان کمزور سمجھے گا۔ تو یہ نیت کرو بھائی کہ انشاءاللہ آپ ایمان کی دعا مانگیں گے اور اپنے آپ کو کمزور ایمان کا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جب کمزور سمجھیں گے تو ایمان کی محنت کریں گے۔ دوسری محنت یہ ہے بھائیو، ایمان کے بعد میں سب سے بڑا عمل اللہ کے نزدیک جو ہے وہ نماز ہے، جو اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک نے پورا قرآن اور سارا دین زمین پر اتار دیا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا، لیکن جب اللہ پاک کو نماز کا حکم دینا تھا تو پھر ایسے نہیں، اللہ نے اس کے لیے بڑا فنکشن کیا بھائی بولو، ارے بولو، بڑا فنکشن کیا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، آپ کی بیٹی ہے، آپ ان کو کبھی کھانا بھیج رہے ہیں تو آپ نے کسی نوکر کے ساتھ بھیج دیں گے کیا بیٹے کو کھانا دے گا؟ آج آپ نے بریانی پکائی، بھیج رہے ہیں، بھیج دیں گے کسی کے ساتھ؟ کبھی آپ بہت اچھا کپڑا لائے تو اپنی کسی رشتے دار کے ساتھ بھیج دیں گے جاؤ میری بیٹی کو جوڑا دے کے آئے، لیکن آپ کو 10 تولہ سونے کا ہاتھ دینا، 10 تولہ سونے کا ہاتھ دینا یا 20 تولہ زیور دینا سونے میں، تو پھر آپ کوئی پروگرام رکھو گے، دعوت کرو گے، اس کو بلاؤ گے بیٹی کو اور پروگرام کر کے پھر بڑے احترام سے اس کو دو گے یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ تو اللہ پاک کو جب نماز دینی تھی تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاؤ میرے نبی کو بلا کر لاؤ، یہ نہیں کہا نماز لے جا کے دیکھے جاؤ میرے نبی کو، نہیں، آج میں بہت بڑا تھوڑی چیز دینے لگا ہوں تو میرے نبی کو بلا کر لاؤ۔ حضور ام ہانی کے مکان پر تھے جس دن اللہ نے بلایا، ام ہانی کے مکان سے لے کر حرم شریف آئے، مسجد حرام، حتیم کے اندر حضور کو لٹایا اور یہاں سے سینہ چاک کیا حضور کا، بغیر بے ہوش نہیں کیا، سب حضور دیکھ رہے تھے، ہاں میرا سینہ چاک کیا جا رہا ہے، اور دل نکالا، جنت سے سونے کا تشت لے کر آئے تھے، اس دل کو سونے کے تشت میں رکھا، سب جب قربانی لے کر حضور کے دل کو دھویا اچھی طرح، پھر واپس اندر بیٹھ کیا، پھر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، ٹاکے لگا دیتے تھے تو ٹاکے لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، جبرائیل علیہ السلام کا نورانی ہاتھ ایسے پھیرا تو وہ سب چپٹے ٹوٹ گئے، آپ کی یہاں ایک ہلکا سا نشان تھا، کوئی نشان تھا جو سینہ چاک کیا۔ پھر لے کے آئے مسجد حرم سے، آپ بولو کون سی مسجد؟ مسجد اقصیٰ، کہاں لے کے آئے بھائی؟ مسجد اقصیٰ لے کے آئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ لے کے آئے۔ یہاں جب لائے تو اللہ پاک نے 1,00,000 نبیوں کو یہ جمع کر دیا، کیا کر دیا بھائی؟ 1,00,000 نبی، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سے سب مسجد اقصیٰ میں۔ اب حضور آئے ہیں، تہجد کا وقت تھا، 2 رکعت نماز ہونی تھی یہاں پر، اب 2 رکعت نماز پڑھائے کون؟ تو آدم علیہ السلام کے جی میں آیا، سب نبیوں کا باپ تو میں ہی ہوں، تو نماز آیا جب میں پڑھاؤں گا، اللہ مجھے آرڈر دے گا کہ نماز تم پڑھو، یہ سب تمہاری اولاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جی میں آیا، میں کلیم اللہ ہوں، نماز اچھا ہے میں پڑھاؤں گا، اللہ پاک مجھے مصلی پر بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خیال آیا کہ میں اللہ کی روح ہوں، اللہ کا کلمہ ہوں، مگر باپ کے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اتنی بڑی قدرت اللہ کی میں ظاہر ہوئی ہے، نماز میں پڑھاؤں گا۔ خیال ہے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خیال تھا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، بیت اللہ بنایا ہے، اللہ مجھے کہے گا، اب اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار تھا کہ اللہ پاک مصلی پر کس کو بھیجے گا، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سب نبیوں کو نماز تم پڑھاؤ گے۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے نبی الانبیاء، امام الانبیاء، تمام نبیوں کے آپ امام، تمام نبیوں کے کون ہے بھائی؟ آپ آگے تشریف
گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور سارے نبیوں کے آپ امام اور سب سے اونچا مقام آپ کا ہو گئے. پھر آپ پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں سب پار کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام ساتھ تھے. 7واں آسمان جب پورا ہو گیا تو آگے سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے وہاں تک. پھر وہاں یہ دونوں پہنچنے کے بعد میں ام ہانی کے مکان سے چالو ہوئے تھے ان کا سفر اور سدرۃ المنتہا تک سفر تھا برابر. اب جبریل صرف کھڑے ہو گئے اور حضور آگے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا جبریل آؤ نا، کیا ہوا؟ تم تو میرے ساتھ ہو ام ہانی کے مکان سے سب جگہ. جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حد آ گئی ہے، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میری باؤنڈری آ گئی ہے، میں اس کے آگے نہیں جاتا ہوں یا رسول اللہ. آگے 70,000 نور کے پردے. کتنے بھائی؟ 70,000 نور کے پردے. جبریل صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ ایک پردے کے قریب اگر میں چلا گیا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی، میں چل جاؤں گا. یہ تو آپ کی شان ہے، آپ جائیے، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے. پھر آپ اکیلے ہوتے 70,000 نور کے پردے آپ نے پار کیے. 70,000 نور کے پردوں کے پار کرنے کے بعد میں اللہ کا عرش آیا. اوپر اللہ عرش پر اور ہمارے نبی عرش تک پہنچ گئے. تو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا میرے نبی عرش کے اوپر آ جاؤ. عرش تک نہیں آ جاؤ، عرش کے اوپر آ جاؤ. ہمارے نبی اللہ کے عرش کے اوپر چلے گئے. ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے اور عرش پر قدم پڑے ہیں، وہ ہے بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے کہا میرے نبی جناب میرے قریب آ جاؤ. ادب کی وجہ سے حضور ایک دم آگے نہیں بڑھ رہے تھے. عرش پر تو چلے گئے لیکن اللہ کی جلال اور اللہ کا اٹھا طاقت اللہ نے دی تھی وہ وہاں تک پہنچ بھی گئے. تو کہا آگے آ جاؤ. تو ہمارے نبی تھوڑا سا آگے ہوئے. اللہ نے کہا اور آگے آؤ. ہمارے نبی تھوڑے اور آگے ہوئے. اللہ نے کہا اور آگے تو میرے نبی تو اللہ کے اتنا مل گئے حضور جیسے کوئی گرے مل جاتے ہیں ایسے اللہ اور نبی دونوں مل گئے. راز و نیاز کی باتیں ہوئی. پھر اس کے بعد میں ہمارے نبی ایسے بیٹھ گئے جیسے متحیات میں بیٹھتے. وہاں بلا کر اللہ تعالیٰ نے یہ نماز والا تحفہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. نیت کرو اس نماز کی قدر کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی اتحیات میں بیٹھ گئے. اتحیات پورا دین ہے. نیت کرو اتحیات کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اتحیات سمجھ میں آگے پورا دین سمجھ میں آ جائے گا. اب حضور نے اللہ کو دیکھ تو لیا تھا، راز و نیاز کی باتیں بھی ہو گئی تھی، سب ہو گیا تھا. اب حضور ایسے بیٹھ گئے اور اب حضور نے نیچے نظر کری. پہلے تو اللہ کو یوں دیکھ رہے تھے تب سے، اب ایسے اپنے گول میں نظر کری. اس لیے اتحیات میں جب ہم بیٹھے تو اپنے گول میں نظر رکھنا یہ سنت ہے. گول میں نظر کری. پھر 4 گول پڑے ہمارے لگے. کتنے بھائی؟ ارے بولو التحیات للہ والصلوات والطیبات. بس اتنا پڑا حضور نے. حضور چپ ہو گئے. حضور چپ ہو گئے. التحیات کیا مطلب؟ یا اللہ میری زبان سے جتنی تعریف نکلے گی سب تیری نکلے گی. اللہ تیرے ہی گن گاؤں گا، تیری تعریف کروں گا. حضور نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا بیان نہیں کیا جس میں اللہ کی تعریف نہ کی. ہمیشہ اللہ کی تعریف. نیت کرو گے ہم بھی اللہ کی تعریف کریں گے انشاءاللہ. یہی اللہ تعریف کے قابل. التحیات یا اللہ میری زبان سے جتنی تعریف نکلے گی للہ سب تیرے لیے. والصلوات، والصلوات کا کیا مطلب ہے؟ رکوع اور سجدہ، یعنی میرے جسم کی جو عبادت ہے یا اللہ یہ بھی تیرے لیے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.